قومی ایئر لائن کی نجکاری کے بعد ایئر لائن انتظامیہ اور عارف حبیب کنسورشیم کے درمیان پہلا باضابطہ اجلاس کل ہوگا، جس میں سی ای او سمیت تمام ڈائریکٹرز اور شعبہ جات کے سربراہان شرکت کریں گے۔ اجلاس میں بزنس پلان، فلائٹ آپریشنز، انجینئرنگ ورکس، پیسنجر ہینڈلنگ، پبلک ریلیشنز، سپلائی چین، ٹریننگ، فوڈ سروسز، برانڈ اور مارکیٹنگ سمیت تمام اہم شعبوں کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی، جبکہ تمام ڈائریکٹرز کو مکمل تیاری کے ساتھ اجلاس میں شرکت کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی آخری رسومات کے موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے درمیان غیر رسمی ملاقات ہوئی، جس دوران دونوں رہنماؤں نے مصافحہ کیا اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ ذرائع کے مطابق جے شنکر خود ایاز صادق کے نشست پر آئے اور ہاتھ ملایا، جو مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلا اعلیٰ سطح رابطہ قرار دیا جا رہا ہے۔ خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ میں پاکستان کی نمائندگی ایاز صادق نے کی، جبکہ عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سمیت جنوبی ایشیا کے اعلیٰ حکام اور ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارت اور امریکہ کے خراب ہوتے تعلقات کا براہ راست اثر بھارتی ارب پتیوں پر پڑ رہا ہے، جہاں ہندوتوا پالیسی اور دوگلی خارجہ حکمت عملی کے باعث واشنگٹن سے روابط کمزور ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی ارب پتی لابنگ فرمز لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود امریکہ میں تجارتی مفادات حاصل کرنے میں ناکام رہے، جبکہ گوتم اڈانی کے خلاف مقدمات نے واضح کر دیا کہ ذاتی روابط اور لابنگ امریکی قانونی ترجیحات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق ٹیرف تنازعات کے دوران مودی اور ٹرمپ کے درمیان رابطہ نہ ہونے کے برابر رہا اور صورتحال کو مزید تلخ بناتے ہوئے ٹرمپ نے پاکستان سے قربت بڑھا لی، جس سے بھارت کو ایک غیر قابل اعتماد اتحادی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن حامد خان نے کہا ہے کہ آئین کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے قتل اور 27ویں ترمیم کے ذریعے تدفین کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پروفیشنل گروپ کی پریس کانفرنس میں حامد خان نے الزام لگایا کہ ایک ناجائز حکومت مسلط کی گئی اور اسمبلیوں نے آئین میں ایسی ترامیم کی جو ان کے اختیار میں نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جبر اور زیادتی کا ماحول ہے، آواز بلند کرنے والوں کی زبان بند کی جا رہی ہے اور آئین اور قانون کی خلاف ورزیوں کے خلاف مزاحمت کا بوجھ پروفیشنل گروپ پر ہے۔ حامد خان نے عدلیہ اور وکلاء کے کردار کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ مسائل پر وکلاء ہی آگے آئیں گے اور آئندہ منتخب صدور کو یہ معاملہ آگے لے جانا ہوگا۔ پنجاب پولیس نے نیو ایئر نائٹ پر سیکیورٹی پلان جاری کر دیا، جس کے تحت 25,000 سے زائد اہلکار تعینات ہوں گے۔ پولیس نے ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ اور ہلڑ بازی کی مکمل ممانعت کی ہے اور شہریوں کو خصوصاً خواتین کو تنگ کرنے والے عناصر کو سخت کارروائی کا سامنا ہوگا۔ اسلام آباد میں ہلڑ بازی اور ریش ڈرائیونگ روکنے کے لیے 8 خصوصی اسکواڈز تشکیل دیے گئے ہیں، جبکہ تفریحی مقامات پر ٹریفک دستے بھی فعال رہیں گے۔ مری میں دفعہ 144 نافذ کر کے فیملیز کو مری مال روڈ پر داخلے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ سیاحوں کے لیے پرامن ماحول برقرار رہے۔ اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی عرب کے تبوک گورنر شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے نئے سال کی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گفتگو کے دوران دونوں فریقین نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کی خواہش ظاہر کی، جبکہ شہزادہ فہد بن سلطان نے نائب وزیر اعظم کو تبوک کے دورے کی دعوت دی۔ اسحاق ڈار نے پاک سعودی تعلقات کی مضبوطی میں شہزادہ فہد کی ذاتی دلچسپی اور تعاون کو سراہا۔ کراچی میں آج سے ڈبل ڈیکر بس سروس کا افتتاح کیا گیا ہے، جسے فی الحال آزمائشی بنیاد پر چلایا جائے گا، تاہم سندھ حکومت کے مطابق مستقبل میں اسے شہر کے مختلف روٹس پر توسیع دی جائے گی۔ ابتدائی طور پر 5 بسیں چلائی جائیں گی، جن کا روٹ ملیر سے فوارہ چوک شاہراہ فیصل تک ہوگا۔ ہر بس میں 120 نشستیں ہیں اور خواتین کے لیے الگ سیکشن موجود ہے۔ بس کی اوپری چھت کو کھولنے اور بند کرنے کی سہولت، CCTV کیمرے، آگ بجھانے کے آلات اور مکمل ایئر کنڈیشننگ دستیاب ہے۔ کرایہ 80 سے 120 روپے تک ہوگا اور بس صبح سے رات تک خدمات فراہم کرے گی۔ ملک میں سونے کی قیمتوں کو ریورس گیئر لگ گیا ہے، جہاں آج فی تولہ سونا 2500 روپے سستا ہو گیا ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق کمی کے بعد فی تولہ سونا 4,56,962 روپے، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 2143 روپے کی کمی کے بعد 3,91,771 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت $25 کم ہو کر $4,346 فی اونس پر آ گئی، تاہم مجموعی طور پر سال 2025 کے دوران پاکستان میں فی تولہ سونا 1,84,600
362 مہنگا ہوا، جبکہ عالمی سطح پر سونے کی قیمت $1732 فی اونس اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔